میں میڈیا کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ سب جمعے والے دن یہاں تشریف لائے۔ گزارش یہ ہے کہ جس دن سے لاہور چیمبر میں الیکشن ہوئے 2024 کے، ہم لوگ اس دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دھاندلی والے الیکشن ہے، اس میں بہت سارے فراڈ کیے گئے، مختلف کیس بھی ہم نے کیے۔ ایک ڈی جی ٹی او صاحب نے پہلے فیصلہ کیا، اس فیصلے پہ گنتی ہوئی ووٹوں کی، ہم نے پھر کہا کہ یہ گنتی غلط ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس موقف کو ڈی جی ٹی او صاحب نے مان لیا اور 4 پوائنٹ ہم نے دیے تھے، چاروں کے چاروں ہی انہوں نے ایکسیپٹ کیے۔ ان میں پہلا پوائنٹ تھا بیلٹ پیپر کو غلط تعداد ظاہر کرنا۔ بیلٹ پیپر انہوں نے شو کیا تھا 10,400 اور بنایا تھا 24,400۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ تھا دوبارہ گنتی جو ہوئی، اس میں 3 الیکشن کمیشن تھے، 2 الیکشن کمیشن اس لیے وہاں سے اٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ڈی جی ٹی او کا فیصلہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اس کی وضاحت لینی چاہیے۔ لیکن کیونکہ چیمبر کا عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، انہوں نے نہ ہماری بات سنی، نہ الیکشن کمیشن کی بات سنی، اور ایک الیکشن کمیشن نے، نصر اللہ مغل صاحب نے، وہ الیکشن وہ جو گنتی تھی وہ اکیلے نے کرا دی۔ ڈی جی ٹی او صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ نمبر 1 جو ووٹ تھے انہوں نے کوانٹٹی صحیح نہیں بتائی، وہ بات بھی ایڈمٹ کر لی۔ اس کے بعد سنگل الیکشن کمیشن کا گنتی کرانا وہ قانون کے خلاف قرار دے دیا۔ نمبر 3 الیکشن کے لیے سیکرٹری جنرل کے دستخط اور مہر کے بغیر بیلٹ پیپر جاری کرنا، یہ نمبر 3 ہمارا آبجیکشن تھا۔ وہ بھی ڈائریکٹر جنرل نے مان لی بات، ڈی جی ٹی او صاحب نے، کہ جی یہ بالکل غلط تھا۔ پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو پہلے ڈی جی ٹی او صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جو گنتی کی گئی اس کو انہوں نے بیلٹ پیپر کو سیلڈ کر کے نہیں رکھا تھا، وہ بھی ڈی جی ٹی او صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ جی انہوں نے بیلٹ پیپر سیل نہیں کیے تھے، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی میں سخت فیصلہ نہیں لیتا، الیکشن کو ملتوی نہیں کرتا، لیکن ان کو 1,00,000 روپیہ جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ تو جرمانہ بہت بڑا ہے۔ صرف 2 منٹ کی سزا پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کو کورٹ میں دی گئی تھی تو ان کی پرائم منسٹری ختم ہو گئی تھی۔ اگر ان میں تھوڑی سی شرم ہوگی، تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوگا سمجھداری کا، تو ان کو خود رضائی دے کے پرے ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے ہائی کورٹ لے جا کے اس فیصلے پہ مزید کلیئر کریں گے اور وہاں سے آرڈر لیں گے، تاکہ یہ جو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے تاجروں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ اس کو واپس کیا جائے۔ اب آگے ہماری بات چھوڑیں، پرانے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب نے ایک کیس کیا تھا، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو یہ غلط کر رہے تھے، فنڈ کا استعمال غلط کر رہے تھے اور چیزیں غلط کر رہے تھے۔
DGTO نے ان کی بھی ساری باتیں مان کے سیکرٹری جنرل کو آرڈر کیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک کرو۔ سب سے بڑی بات، موجودہ پریزیڈنٹ افضل شاد صاحب نے جو ریزائن دیا، میری نظر میں وہ ان تینوں گروپوں کے لیے ایک وائٹ پیپر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہہ دی کہ جناب انہوں نے 6 مہینے کام نہیں کرنے دیا، انہوں نے ممبر کمیٹی جو ہے وہ بھی زبردستی میرے سے اپوائنٹ کرایا، اور ممبرشپ میں دھاندلی ہو رہی ہے اور ان آتھورائز لوگوں کو وہاں پہ ممبرشپ دی جا رہی ہے جو ایلیجبل نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے اتنا بڑا ادارہ پریمیئر چیمبر اس کی عزت کو داغدار کر دیا اور لاہور کے تمام تاجروں کا مینڈیٹ چوری کر دیا۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سیکرٹری کامرس صاحب کو، DGTO صاحب کو، اور اپنے سب دوستوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آگے ہائی کورٹ جانے کی تیاری کریں اور ان کو یہاں سے نکالیں تاکہ جو تاجروں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس دیا جائے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میاں مصباح الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ ٹائم میں پریس کلب آیا تھا تو پریس کلب کی مرمت ہو رہی تھی، رنگ و روگن ہو رہا تھا، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے جس کو آپ مینٹین کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا ڈیزگنیشن ہے وہ FIR ہے اگینسٹ ہز اون گروپ۔ اس وقت آپ کو ہم کاپی دیں گے، آپ پڑھیں تو ان کا اپنا پریزیڈنٹ اپنے تینوں گروپوں کے خلاف ایک FIR بتا رہا ہے حکومت پاکستان کو کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا پچھلے 11 مہینوں میں۔ اس FIR کے بعد تو جو وہ تینوں گروپ ہیں ان کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے، اور ریزائن کرنے کا میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھاگ جائیں، آپ آئیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں جو ہر ووٹر کا حق ہے۔ آپ کے پاس یہاں بہت لوگ آتے ہوں گے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، یہ ایک آپ کے اپنے الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو بڑی لکھی ہوئی چیز ہے کہ الیکشن جب ختم ہوگا تو سارے ووٹ بکسوں میں سیل کر کے لاک کر دیے جائیں گے تاکہ کسی امیدوار کو بھی اگر شک ہو تو وہ الیکشن کمیشن کو یا DGTO کو یا کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتا ہے۔ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ الیکشن ہم وہاں لڑ رہے ہیں 50 سال سے، اسٹاف بھی ہمارا ٹرینڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نے تو اسٹاف کو مجبور کیا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑی بات وہ ہے 24,000 جو بیلٹ پیپر بنائے گئے، وہ اتنی بڑی دھاندلی ہے کہ جس کا مثال میں خیال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہ انہوں نے نہ الیکشن کمیشن کو بتایا، نہ DG کو بتایا، نہ جو الیکشن 2 گروپ تھے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس 24,000 بیلٹ پیپر ہے۔ وہ بھی وہ بڑی مشکل سے مانے۔ جب ہم نے پروف دے دیا کہ انہوں نے اتنے پرنٹ کرائے، اس سے پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، یہ کہتے کہ ہمارے پاس 14,400 جی 10,000 ہمارے پاس 10,000 ہے۔ تو میں پھر آپ کے ذریعے لاہور چیمبر کے عہدیداروں کو درخواست کرتا ہوں کہ بجائے کہ ہم ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے آئیں اور یہاں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے، خود ہی سال ان کا ختم ہونے والا ہے 30 کو۔ الیکشن جس سال کا تھا جس کو حکومت نے چینج کیا 2 سال کے لیے، ہوتا یہی ہے کہ جو بھی نیا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل آتا ہے تو وہ آگے سے لاگو ہوتا ہے، کبھی کوئی قانون پچھلے 2 سال سے یا 3 سال سے لاگو نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی سال 30 کو ختم ہو رہا ہے تو ان کا جو اونلی وے آؤٹ ہوتا ہے اس کے امیڈیٹلی الیکشن کال کریں، 90 ڈیز کا ایک ہوتا ہے، اس کو فالو اپ کریں اور الیکشن کروائیں۔ وہ جیت جائیں وہ بیٹھ جائیں، ہم جیت جائیں ہم بیٹھ جائیں۔
آپ نے خدمت ہی کرنی ہے نا جی. اپنے جو ممبران ہیں پہلے ان کی، اور جو لاہور کے تاجر اور صنعت کار ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی بہانے آج میری آپ سے ملاقات ہوگی اور میں پریس کلب دوبارہ آ گیا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم جی. تمام دوستوں کا شکریہ. اور میں جو چودھری صاحب نے بات کی وہیں سے بات کو آگے چلاؤں گا کہ جس وقت یہ فیصلہ ڈی جی ٹی او کی طرف سے آ گیا تو اس میں یہ نہیں کہ سزا کیا ہوئی یا جرمانہ کیا ہوا. جس وقت سزا ہو گئی تو وہ گلٹی ہو گئے، اور جس وقت گلٹی ہو گئے تو اخلاقی ضرورت یہ ہونی چاہیے کہ خود سے یہ ریزائن کر دے اور ان کو اپنی سیٹوں سے اتر جانا چاہیے. لیکن وہ چونکہ آئے اس طریقے سے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ دوبارہ شاید وہ آ نہ سکے، اس لیے کبھی اس صورتحال میں نہیں جائیں گے. پہلی بات. دوسرا سلسلہ کار یہ ہے کہ ان کے لیے اس وقت جس طرح سمیہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو صدر اس وقت ریزائن کر کے 30 کو جا رہا ہے، اس نے ایک پوری چارج شیٹ بنائی ہے اپنی ہی اس کے خلاف، گروپ کے خلاف. اگر وہ آپ لوگ پڑھ لیں اس میں جو جو چیزیں ہیں تو ایک چیز آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ یہ معاملات کس طرف کو چل رہے ہیں. ان کے لیے چیمبر یا تاجر یا چیمبر کے ممبر کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ان کے لیے ان کی سیاست اہمیت رکھتی ہے. ان کی سیاست زندہ رہنی چاہیے. ان کے قابل اعتماد لوگ ان کے لیے زندہ رہنے چاہیے. وہ ڈیلیور کریں یا نہ کریں یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. آج تو 1 سال کے بعد انہوں نے ان ہاؤس چینج لیا ہے. آئندہ کے لیے شاید یہ 3 مہینے بعد چینج لے آئیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پرفارمنس کیا دینی ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لائل بندوں کو باری ملنی چاہیے. سو دیکھا جائے تو یہ جو 1 سال کے بعد چینج لے کے آئندہ تو پھر یہ 6 مہینے کے بعد چینج لے آئیں گے. پہلے انہوں نے الیکشنز کو 1 سال سے 2 سال پہ کروایا. 2 سال کروانے کے بعد اب خود سے ہی 1 سال میں اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جو ووٹر کا رائٹ ہے وہ گروپ ہیڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی سے چینج ہو رادر دین کہ وہ کسی ووٹر کی مرضی سے چینج ہو. اس کے علاوہ جو معاملات وہاں پہ اس وقت چل رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی نالج میں ہوں گے. بے ضابطگیوں کی انتہا ہوئی پڑی ہے کہ پیچھے 1 اگست کے اندر میٹنگ ہوئی ہے ایگزیکٹو کمیٹی کی، جس کے اندر انہوں نے مختلف سروسز کے چارجز بڑھا دیے ہیں، جو کہ اس ایگزیکٹو کمیٹی میں ایجنڈا آئٹم بھی نہیں تھی. قانون کہتا ہے کہ فائنینشیل معاملات جو بھی ہوں گے وہ ایجنڈا آئٹم ہونے ضروری ہیں. اس کو تھوڑی دیر کے لیے اینی ادر آئٹم میں ڈسکس کیا، کوئی اپروول نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. 26 اگست کو ایک آفس آرڈر ایشو کر کے ساری کی ساری فیسیں بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی سے کوئی اپروول نہیں لی گئی. چونکہ بے ضابطگیوں کی حد ہے، چاہ رہے ہیں منمانیاں کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ممبر سے فنڈ اکٹھا کر کے اس کو اڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو دیکھ کے قانون کے مطابق یہ معاملات کرنے چاہیے. آنے والی جو AGM ہو رہی ہے 30 کو، اس کے اندر بھی فیسوں کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. آیا جو پہلے پیسے ہیں وہ کہاں پہ لگائے، کدھر لگائے؟ اگر فارمر پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب کہتے ہیں کہ میں 26 کروڑ چھوڑ کے آیا، تو آج اس 26 کروڑ کو 36 کروڑ ہونا چاہیے، نہ کہ 26 کروڑ 16 کروڑ ہو جائے. اگر یہ سارے معاملات ہیں، یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کہاں پہ صرف کر رہے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب دیں. اور دوسرا یہ جو فیسوں کے بڑھنے کا معاملہ، اس کے لیے اسپیشل EGM کال کی جاتی ہے، جس کے سلسلے میں ہم DGT کے پاس کمپلین میں بھی گئے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کریں اس کو قانون کے مطابق کریں. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ایک اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنایا ہوا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم سوچیں وہ ہو جائے. چیمبر کیا چاہ رہا ہے، چیمبر کے ممبر کیا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. بہت شکریہ. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ DGTO صاحب نے، آپ اس کو ذرا شروع سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جی یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ واقعی کی غلطیاں ہوئی ہیں تو 1 لاکھ روپیہ فائن ہوا. اگر وہ نہ ہوئی ہوتی تو فائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میں سخت فیصلہ نہیں کرتا. اب آگئی بات سوال کی. ہم ایک دن بھی نہیں بیٹھے. یہ حکومت کا کام ہے، DGTO صاحب کا کام ہے کہ فیصلہ کب کرتے ہیں. یہ اس دن سے ہیرنگ ہو رہی تھی، مقدمہ چل رہا تھا. اب آگئی بات کہ وہاں سے کیوں اٹھے. اسی فیصلے میں یہ جو DGTO موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی پہلے DGTO نے جو فیصلہ کیا تھا، جنہوں نے گنتی کا آرڈر دیا تھا، وہ آرڈر ہی غلط تھا. ہمارا بھی اس وقت اور الیکشن کمیشن کا بھی سٹانس یہی تھا کہ جی یہ آرڈر غلط ہے، اس کی DGTO صاحب سے وضاحت کرائیں، پھر آپ گنتی کریں. انہوں نے یہ بات نہیں مانی.
انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو گنتی کرانی ہی کرانی ہے۔ اس کے بعد جو بیلٹ پیپر آئے وہ سیلڈ ہی نہیں تھے، کھلے تھے۔ جب بیلٹ پیپر کھلے تھے، سیلڈ نہیں تھے، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ بیلٹ پیپر وہی ہے جو جن کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ بیلٹ پیپر وہ ہوتا ہے جب الیکشن کے بعد، گنتی ہونے کے بعد اس کو پراپر سیلڈ کیا جاتا ہے۔ سیلڈ میں الیکشن کمیشن کے سائن ہوتے ہیں، سیکرٹری جنرل کے سائن ہوتے ہیں، کسی کے سائن ہی نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس لیے وہاں سے واقف کیا، دو نے، ہم نے اس لیے واقف کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس فیصلے کی پہلے وضاحت کریں، پھر آپ آتے ہیں اس کو گنتی کریں۔ ہم گنتی سے نہیں بھاگ رہے تھے، نہیں تو ہم تو گنتی میں گئے ہی نہیں۔ ہم نے تو اس الیکشن کو کینسل کرنے کے لیے ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس گئے، ڈی جی ٹی او نے فیصلہ کر دیا کہ جی ری کاؤنٹنگ کرا دیں۔ اب ری کاؤنٹنگ میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ان کی انہوں نے وضاحت نہیں کرائی، انہوں نے گنتی کر لی، اب وہی فیصلہ اب مان لیا انہوں نے۔ جی پلیز۔ میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن 2 دن پر ہونا ہے، جس میں پہلے دن کارپوریٹ کلاس کا بیلٹ ہوا، اگلے دن جو ہے ایسوسیٹ کلاس کا، وہ آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلاس نمبر 3 ہے جس میں سیکرٹری جنرل کے دستخط اور موڈ کے نام بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وہ جب جاری ہو گئے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے اعتراض دیا گیا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر جاری ہو گئے اس کے اوپر تو سیکرٹری جنرل کے نام دستخط ہے اور نہ جی بالکل کیا گیا، یہ بار بار ان کو کیا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ ان کے پاس بہانہ یہ تھا کہ جی رش بڑھا ہے، کام بڑھے ہیں، سیکرٹری جنرل کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جی، الیکشن کمیشن ہی دو تھے اس وقت، بلکہ ایک ہی تھے جی۔ Irregularities including the non-sealing of electoral records, the failure to count for all ballot papers. پہلے سن لیں سارا، ٹھیک ہے؟ الیکٹورل کارڈ پہلے لیٹ می کمپلیٹ، آپ سارا آپ سینٹینس۔ فکرہ پورا سن لینا، جو کہیں گے اس کا جواب ملے گا۔ دا فیلیئر ٹو کاؤنٹ فار آل بیلٹ پیپرس، یعنی کہ جو بیلٹ پیپر تھا ان کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، اینڈ دا فریگمنٹیشن آف دا الیکشن کمیشن از آف اے میگنیچیوڈ، یہ امپورٹنٹ ہے لفظ، از of a magnitude that in law could justify the annulment of LCCI elections. دیکھ لیں ذرا، یہ فیصلے میں ڈی جی ٹی او کہہ رہا ہے کہ لا کے مطابق یہ کالعدم بنتے ہیں الیکشن۔